باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ آج سورہ البقرہ کا 12واں رکوع ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے تو جان لے کہ اس نے اللہ کے حکم سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن نازل کیا ہے۔ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے نازل ہوئی، یہ سراپا ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ اس میں بہت سارے مکتبہ ہے، فکر ہے اور بہت ساری عجیب باتیں انہوں نے کی ہیں۔ بڑی سیدھی سادی بات ہے کہ جو رسالت کو نہیں مانتا وہ ملائکہ کو کیا مانے، بس سیدھی سی بات یہ ڈسکس ہو رہی ہے، اس میں زیادہ کوئی نہیں۔ کسی نے کہا کہ جی اصل میں جبرائیل امین جو ہیں وہ فرشتے ہی نہیں ہیں، وہ روح الامین ہے۔ روح الامین اور فرشتہ ہونے میں پتہ نہیں کوئی خاص شاید فرق ان کو مل گیا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ایک نئی بات ہم چھوڑ دیں، تو بہت اچھا کیا، چھوڑ دی ہوگی، بہت اچھا کیا کہ ایک اور الگ قسم کی مخلوق ہے۔ روح الامین ایک الگ مخلوق ہے اور فرشتہ ایک الگ مخلوق ہے۔ بہت ساری توجیحات لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، بڑی سی مناسب واضح سی بات ہے کہ یہی پہلی قوموں پر ان کی دلیل ہے۔ حضرت عیسیٰ کو تو خاص طور پہ جبرائیل امین تشریف لائے حضرت مریم کے پاس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی لے کر نازل ہوئے۔ تو ظاہر ہے جو منکرین تھے پیچھے حضرت مریم کی، انہوں نے حضرت مریم پہ عیب لگایا۔ جب ان کے اولاد کی وہ بات چیت چلی اور سلسلہ ہوا کہ جی یہ بچہ ہو رہا ہے ان کے اور اولاد، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا برائی کی کہ تیرے ماں باپ بڑے شریف آدمی، بڑا اچھے خاندان سے ہے، تو نے یہ کیا حرکت کی؟ تو انہوں نے اس کا سراسر انکار ہی کیا تھا اس وقت حضرت مریم پر، جن کے اوپر جبرائیل امین نازل ہوئے۔ تو اس وقت سے جب بھی ہدایت کی بات ہو لوگ مختلف توجیحات بنا کے انکار ہی کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب منسوخ ہوا کہ جی جبرائیل امین ہی تشریف لائے ہیں اور انہوں نے وحی نازل کی ہے اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تو ظاہر ہے لوگ کیوں ہی مانتے، انکار کر دیا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی لا کے دکھاؤ ہمیں، بڑا طاقتور فرشتہ آپ بدلتے دکھاؤ سامنے کی طرف، ہم بھی دیکھے بڑی طاقت، جس طرح آج کل لوگ چیلنج کر ہی دیتے ہیں آج بھی۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا، تو جان لو کہ اللہ بھی دشمن ہے ان کفار کا۔ اب اس میں کون سی تفصیل کی ضرورت ہے؟ خاص ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بِآيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اتارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن نشان۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اس کا انکار تو صرف وہ کرے گا جو فاسق ہوگا، نافرمان ہوگا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا یوں نہیں ہوا کہ جب بھی کبھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا اسے توڑ پھینکا ایک گروہ نے، بلکہ اکثریت تو ان میں سے ایمان بھی نہیں لاتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب بھی کوئی نبی ان کے پاس تشریف لائے، تصدیق کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کتاب کی تصدیق کرنے کے لیے جو پہلے سے موجود ہے، تو پھینک دیا ایک گروہ نے اس جماعت کو، اس اہل کتاب میں سے، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے کہ وہ کچھ جانتے ہی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو تصدیق کرنے والے ہیں، اور انہوں نے ان کتابوں کی تصدیق کی جو پہلے سے موجود ہیں، اور ان کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، تو انہوں نے ان کتابوں کو اگنور کر دیا اپنیوں کو ہی، جیسے پچھلے سبق میں آپ نے شاید پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں جی ہم نئی کتاب کیوں مانیں، ہم اپنی کتاب پہ عمل کریں گے، ہمارے پاس اپنی کتاب موجود ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے، اپنے نبی کو مانیں گے۔ تو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم نے اپنے نبیوں کو کب مانا ہے؟ وہ تو جب تمہارے پاس ہیں تم نے ان کا انکار کیا ہے، توریت نازل ہوئی تم نے اس کا انکار کیا، زبور انجیل جب بھی نازل کی ہے تم نے تو نبیوں کا بھی انکار کیا ہے، تم نے کتابوں کا بھی انکار کیا۔ اب تم کہہ رہے ہو نہیں جی ہم اپنے نبیوں کو مانتے، اپنی کتاب کو مانتے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، تو ہمیشہ کے انکاری لوگ، جیسے اب ہم لوگ ہیں نا، ہم قرآن شریف مانتے ہیں، ہے نا، ہم قرآن شریف ماننے والے لوگ ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے ہمیں، ہم
بڑے قاری اور حافظ اور عالم دین، میں تو نہیں، بالکل ہی نہیں، لیکن باقی سارے، نہ میں قاری ہوں، نہ میں حافظ ہوں، نہ مجھے تلاوت آتی ہے، نہ مجھے ترجمہ تفسیر کوئی کتاب نہیں پڑھی، مجھے تو پتہ ہے یہ بات، لیکن یہاں عالموں کی ایک بڑی فوج ظفر موج ہے جو کہتے ہیں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں، ہم بڑے ایمان والے لوگ ہیں۔ ان فیکٹ یہ غلط فہمی ہے، آپ بالکل ہی آپ اپنی مرضی کا قرآن مانتے ہیں، قرآن میں سے وہ حصے مانتے ہیں جو آپ کی مرضی کے ہیں، دل پسند، وہ حصے چھوڑ دیتے ہیں جس میں آپ کا دل نہیں مانتا، حدیثیں بھی وہ والی مان لیتے ہیں جس میں آپ پسند ہے، اور وہ حدیث کے حصے وہ احادیث چھوڑ دیتے ہیں جو آپ کو پسند نہیں آتے، آپ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے، اس کا فلانا ٹھیک، لیکن اپنی مرضی اور اپنی پسند کی جو چیز ہے اسے آپ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح حدیث ہے، یہ صحیح ہے۔ قرآن شریف میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب آپ کی مرضی کی کوئی آیت آ جائے جس سے آپ کا الو سیدھا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو آپ کہتے ہیں کہ اس کی ترجمہ تفسیر غلط ہوئی ہے، یہ اس کی تفسیر کچھ اور ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اس پہ کچھ اور ترجمہ ڈھونڈے گئے، وہ اپنی مرضی کا ایک اور ترجمہ آپ گھڑ لیتے ہیں، آیت تبدیل کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوئی آپ کو، لیکن ترجمے بدلنے میں آپ کو بڑا ملکہ حاصل ہے، لفظوں میں ٹوسٹنگ، کیونکہ عربی میں تو اگر لفظوں کو پکڑ لیا جائے، الفاظ کو، عربی ایک ایک لفظ کے 50 مطلب نکالنے آپ، ہے نہیں؟ جیسے فلما توفیتنی کی مثال ہے، فلما توفیتنی، وفات یا ایفا کرنا، توفیتنی وہ عیسیٰ علیہ السلام والی جو بات ہے، فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہ، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ان پر تو نگران نگہبان تھا، تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ جی ان کا وصال ہو گیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ پڑھتے ہیں فلما توفیتنی کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، اور دوسرا گروپ جو ہے جب وہ کہے کہ نہیں توفیتنی کا مطلب ہے وعدہ وفا کرنا، فلما توفیتنی ایفا عہد، تو وہ توفیتنی کے کئی مطلب اور نکالنے والے اور نکال، تو آپ اپنی مرضی کے ترجمے نکال لیتے ہیں، جہاں آپ کا دل مانے وہاں مان۔ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو تو ہم انتظار میں بیٹھے ہیں، ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ نازل ہو جائے اور ہم انہیں مانیں، اور جب وہ نازل ہو جائیں گے اور عنقریب لگتا ہے ہو ہی جائیں گے، جتنا زور شور سے انتظار ہے، تو پھر میں وہی کل بھی دوستوں سے سوال کر رہا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے ہی آئیں گے، ظاہر بات ہے آل عمران سے ہی ہوں گے، ہے نہیں؟ وہ تو عرب تو ہوں گے نہیں، سعودی آل سعود تو ہوں گے نہیں، اور وہ پاکستانی پنجابی بھی نہیں ہوں گے، وہ سندھی بلوچی بھی نہیں ہوں گے، وہ پٹھان بھی نہیں ہوں گے، تو کنفرم ہے، وہ افغانی بھی نہیں ہوں گے، چائنا سے بھی نہیں آئیں گے، مشکل ہی ہے، رشیا سے یا امریکہ سے، خاص مشکل بات، وہ اگر تصدیق ہوگی اس بات کی کہ جی کنفرم وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو ان کا وہ بنی اسرائیل کا ہونا ضروری ہے، اور وہ اسی کاسٹ سے اسی کو اون کریں گے کہ جی جہاں سے میری والدہ تھی میں وہیں سے انہی کی اولاد ہوں، وہی عیسیٰ ابن مریم، وہ عیسیٰ ابن آمنہ یا عیسیٰ ابن عائشہ نہیں کہلائیں گے خود کو، مجھے ایسا ہی لگتا ہے، تو ہم ان کا انکار کریں گے کہ اقرار کریں گے، یہ بڑا سوال ہے، ہم کہیں گے بنی اسرائیل سے آئے یا اسرائیلی یہودی ایجنٹ ہے کوئی، پتہ نہیں ہم یہ کہیں گے یا ہم کہیں گے نہیں آمن نہ ہو سکتا اتنا، بالکل پاکستان اب اس وقت اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، کیونکہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام اگر انہوں نے کہا کہ اے پاکستانی ہو خاص طور پہ کیونکہ تم بڑی محبوب امت ہو اور تم دنیا کے لیڈر ہو، تو میں تمہارے خیبری کرنے آ گیا ہوں، آؤ میرے پیچھے چل پڑو، تمام پاکستان اٹھ کے اسرائیل پہنچا ہوا ہوگا کہ آج ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے، آپ ایسے، یا وہ پاکستان آ جائیں گے، وہ پاکستان آ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں جی ایک اسرائیلی پاکستان آ جائے، ہم اسے ویزا دیتے ہیں، وہ اسلام آباد میں رہے، پرائم منسٹر ہاؤس میں اس کو ہم بٹھائیں گے، بلکہ جی ایچ کیو میں بٹھا دیں گے، آرمی چیف آج سے عیسیٰ علیہ السلام ہو گیا، پتہ نہیں آپ ایسا ہی کریں گے، مجھے لگتا ہے ایمان والے بہت ہیں ایسا ہی کریں گے۔ تو جب کتاب کی بات ہو اور قرآن شریف میں نازل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کرے، تو اگر ان کا دل مانتا تو یہ مان لیتے، اب دل نہیں مانا تو انہوں نے اپنی ہی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینکنے والی بات کی کہ جی اس کو چھپا لو پیچھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اور پیروی انہوں نے اس کی جو ملک سلیمان میں شیاطین نے سکھایا تھا لوگوں کو، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سلیمان علیہ السلام کو کفر نہیں کرتے تھے، لیکن ان کے شہر کے شیطان
کفر پر آمادہ تھے اور لوگوں کو جادو کی بات سکھاتے تھے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ بھی جو اتارا گیا شہر بابل پر ہاروت اور ماروت پر، وہ جادوگری کی باتیں بھی لوگوں کو سکھاتے تھے. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. ہاروت ماروت اس وقت تک جادوگری کی بات نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ لوگوں کو وہ بتا نہ دیں کہ ہم تو ایک فتنہ ہے، ہم تو ایک آزمائش ہیں، ہم تو بڑی بری بات سکھا رہے ہیں، ہم تو بڑا برا عمل ہے جو تمہیں سکھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی کی بات ہے. لوگ پھر بھی کہتے ہیں خیر ہے کوئی گل نہیں، تو دس تے صحیح نہیں آ اگلا کام ساڑھے تے چھڑتے اسی توبہ کر لیں گے بعد میں. وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان سے وہ منتر جس سے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل کرتے. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. نقصان پہنچا نہیں سکتے تھے وہ کسی کو مگر اللہ کے حکم سے. جادوگری سے اور منتر سے نقصان نہیں ہو رہا تھا اللہ کے حکم سے. تو پھر جادو کرنا حرام کیوں ہے؟ اور منتر کی اہمیت کیا رہ گئی جب نفع اور نقصان بھی نہیں ہے؟ کسی منتر سے، کسی جادوگری سے، بابل سے، ہاروت سے، ماروت سے، شیطان سے نقصان سے منسوب نہیں. پھر سزا کس بات کی ہے؟ پھر وہ برا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ راستہ برا ہے، بنایا ہوا اللہ کا ہی ہے، ترغیب اللہ کی دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے تم برائی چاہتے ہو، ہم تمہیں برائی پر چلائیں گے، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ برائی کا راستہ ہم نے پسند نہیں کیا ہو. ہم نے تمہیں ڈیڈ لاک نہیں دیا کہ تم برائی کے راستے پہ چل ہی نہیں سکو گے، تم چل سکو گے، لیکن ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے دو راستے بنائے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ بنایا ہے، ایک برائی کا راستہ بنایا ہے. ہمیں پسند ہے اچھائی والا راستہ، ایک دوسرا راستہ ہے برائی والا. ہم نے ہی شیطان بنایا، ہم نے ہی شیاطین کو اکٹھا کیا، ہم نے ہی ہاروت ماروت نازل کیے، ہم نے ہی انہیں جادوگری کا علم سکھایا جو انہوں نے آگے سکھایا اور فتنہ بنایا، ایک آزمائش بنائی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کون سیکھتا ہے نافرمانی کی بات. جب ملنگلی تم نے کہا ہم نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، ہم نافرمانی سیکھنا چاہتے ہیں، پھر تمہیں اس بات کی سزا ہے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ تمہاری مدد کرتا ہے تمہارے اچھے کام میں بھی اور تمہارے برے کام میں. اچھا کام کرو تو تمہارے دائیں بائیں اچھے لوگ لگ جائیں گے، فرشتے نازل ہو جائیں گے، اور اگر برا کام کرنے لگو تو برے لوگوں کی سنگت تمہیں مل جائے گی. شیاطین تمہارے دائیں بائیں ہوں گے جو تمہاری مدد کریں گے تمہاری برائی میں. یہ سیدھا فارمولا ہے کہ ہم کسی کو اچھائی اور برائی پہ ڈائریکٹ نہیں لے کے جاتے، ہم راستہ بتاتے ہیں. اسی لیے نیکی کا اجر رکھا ہے کہ تم ولنگلی نیکی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہو. برائی کا راستہ ہوتے وقت دو راستے سامنے آ جاتے ہیں، تم خیر کے راستے پہ جاتے ہو، شر کو چھوڑتے ہو. بس اس تمہاری ول پاور سے، تمہارے اس قوت ارادی سے، اپنا ارادہ ہی ہے آپ کے پاس. اگر کہے ایسے تو ایک حد تک صوفیہ کرام کے نزدیک تو جو بات ہے وہ الگ ہے، وہ میں آپ کو الگ بتاتا ہوں. پہلے یہ سنیے. ایک عام جو صاحب شرع آدمی ہے، نماز روزہ اور کلمہ درود جنت دوزخ سیدھا سادہ شریعت پہ عمل کرنے والا آدمی ہے، اس کے لیے قوت ارادی ہی ہے اس کا کمال کہ تم فیصلہ کیا کرتے ہو. ہم تمہیں کھلا اختیار دیتے ہیں فیصلہ کرنے. انسان نے چونکہ دعائیں مانگی ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار کیا ہے. اب یہ بڑی تفصیل ہے، اب اس پہ تو 3 گھنٹے لگ جائیں گے 4، تو اس کو الگ ڈسکس کر لیں گے. انسان نے مانگ مانگ کے قوت ارادی مانگی اللہ تعالیٰ سے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا جی ہم نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا، ہماری مغفرت کر ورنہ ہم خسارے میں پڑ جائیں گے. یعنی ہم نے ارادتاً قوت ارادی سے ممنوعہ شجر کھایا ہے. بات سمجھ رہے؟ آدم علیہ السلام نے، ابا جی مہاراج نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہی سب سے پہلے کہ ہم نے شجر ممنوعہ کھا لیا ہے، اپنے ارادے مرضی سے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو ایسا ہی مان لیتے ہیں کہ تمہارا ارادہ ہے. اب جب تم نے کہا تمہارا ارادہ ہے تو پھر اتر جاؤ زمین پر، اور آزمائش کا وقت شروع ہے اور شیطان بھی جائے گا اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. اگر اس وقت بھی آپ کا کامل یقین ہوتا کہ جی میں تو ہینڈز اپ ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ہے جی، تمہاری مرضی منشا بھی کچھ نہیں ہوتی. مرضی منشا تمہارے اندر کا ارادہ بھی میرا ہی ہوتا ہے جو میں پیدا کرتا ہوں. اگر اس پہ ولنگلی
اور آپ پورے آمنا و صدقنا اس بات پر آ جائیں تو پھر آپ کے معاملے کچھ اور ہے، پھر قوت ارادی آپ کی نہیں ہے، پھر آپ کا ارادہ بھی آپ کا نہیں ہے، لیکن وہ ایک بڑے مرتبے کے بعد، بڑا سیکھ لینے کے بعد حاصل ہوگا۔ آپ یہ کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کو حاصل نہیں ہوا، وہ بڑے مرتبے کے نہیں تھے، نعوذ باللہ، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کا بنانے کا ایک اور مقصد تھا، ان سے تربیت دی جانی تھی، ان سے انسان کی آزمائش کا عمل شروع کرنا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن شریف میں لکھا کہ ہم کبھی کچھ چیزیں چھپا لیتے ہیں، کبھی کچھ چیزیں بھلا دیتے ہیں، کبھی کچھ چیزیں یاد کرا دیتے ہیں، ورنہ علوم تو آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ہر چیز کے نام سکھا دیے تھے، قرآن شریف میں لکھا۔ لیکن قرآن شریف میں ساتھ یہ بھی لکھا کہ اس نے جو پھل کھایا وہ بھول کر کھا لیا، یہ بھول گیا اس ہدایت کو، اس پابندی کو جو ہم نے اس پہ لگائی تھی، یہ بھولے سے کھا لیا۔ جب بھولے سے خطا سے کھا لو تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی اسی جگہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ پہلے شیطان کہا کہ اس نے کھا لیا، اور یہ بعد میں کہا کہ اگر میں نے بہکا دیا یا کوئی نافرمانی کی یا کسی شیطان کی پیروکار بھی کوئی کہہ دے کہ جی میرے تو غلطی تو ہو گیا، جی میں بھول گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھول کا ذمہ دار نہیں، تمہیں پکڑے گا اس بات پہ۔ وہ جب آیت آئے گی تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جی کیسے ایک ہی جگہ دو فارمولے لکھے اللہ تعالیٰ نے، دونوں بالکل ٹھیک ہیں، وقت کے حساب سے اپلائی ہو جاتے ہیں۔ ایسے لکھا ہے کہ جی ہم بھولی ہوئی چیز، بھول چوک کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ دوسری طرف لکھا ہے آدم علیہ السلام سے بھول چوک ہوئی، ہم نے معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے بھیجنے کا ایک معاملہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک الگ نظام سے، وہ ہم نے پچھلی محفلوں میں کچھ ڈسکس کیا ہے۔ بات اتنی ہے کہ فتنے میں ڈالنے والا، شیطان بنانے والا، آزمائش پیدا کرنے والا، ابھی جیسے آپ پڑھتے ہیں نا اگلے سپاروں میں، اگلے پڑھیں گے دوسرے سپارے میں، کہ ہم نے ایک آزمائش نازل کی سبت کے دن والوں پر، بنی اسرائیل پر، کہ جی اب مچھلی کا شکار ہفتے کے دن تم نہیں کرو گے۔ وہ کل کی محفل میں بھی ہے، وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن ہی مچھلی آتی تھی، بھاگ بھاگ کر کنارے پر تیرتی تھی، اور باقی دن مچھلی آتی نہیں تھی۔ یہ کھلی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے کہ اب تم نافرمانی کرو گے تو شکار ہاتھ آئے گا، فرما بردار رہو گے تو شکار ہاتھ نہیں آئے گا، بھوکے مرو گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فرما بردار کون رہتا ہے اور کون رال ٹپکاتا ہے نافرمانی پر کہ شکار تو کروں۔ تو انہوں نے نیا طریقہ نکالا، جمعے کو جال ڈالے اور ہفتے کو کھینچا نہیں، اتوار کو کھینچ لیا، جمعے کو ڈالا اتوار کو کھینچا، ہفتے کو نہیں شکار کیا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو آپ کی شرط تو پوری کر دی ہم نے، لیکن وہ مکر ہوا مکر اللہ، تم اللہ کے ساتھ فراڈ کرو گے تو پھر اللہ کے مکر سے، اللہ کی آزمائش سے، اللہ کے چکر سے تم کیسے نکلو گے؟ وہ جب تمہیں اپنے چکر میں ڈالے گا تو وہ اس کے چکر سے کیسے لوگ؟ یہ جو سیانے بیانے لوگ ہوتے ہیں، جو مامور من اللہ ہوتے ہیں یا اللہ کی مرضی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، خود کو اللہ کے حوالے کر دیا ہوتا ہے انبیاء علیہ السلام کی طرح، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے زیادہ چکر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جب چکر دینے پہ آئے تو کسی کا چکر نہیں چلتا۔ یہ اتنے زیادہ سیانے ہوتے ہیں نا، اتنے زیادہ فہم ہوتا ہے ان کا۔ انبیاء علیہ السلام اگر کسی گھیرے میں ڈالنا چاہیں، کسی کو آزمائش میں پکڑ جکڑ اور اللہ کا حکم ساتھ، دوسرا چکر باز، دوسرا باتیں بنانے والا، لفظ موڑ توڑ کرنے والا، وہ اس کی حیثیت کیا ہے وہاں پہ؟ کچھ بھی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام معصومین ہوتے ہیں، وہ چکر میں نہیں ڈالتے لوگوں کو، ان کے قلب مبارک کو صاف کر دیا گیا ہوتا ہے۔ تمام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص الخاص ذکر ہے قرآن شریف کہ سادہ لو اور عام قلب سلیم والے، سادہ طبیعت، کہ کسی نے اگر کچھ کہا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ یار اس نے کوئی چکر چلایا ہوگا یا جھوٹ بولا ہے، کہتے تھے بھائی آپ نے بات کی ہے، ٹھیک ہے کی ہوگی، آپ کیوں جھوٹ بولے گے؟ آپ کیوں جھوٹ تو نہیں بولا جاتا، وہ تو بڑی بات ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے اس بات کو۔ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک انسان ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب سلیم ایسا ہی تھا، وہ کسی کی بات کو یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں یار ایک کوئی چکر ہے، ایک دھوکہ دیتا ہے، نہیں ایسی بات ہے۔ جیسے ایک مثال مشہور ہے حضرت عمر فاروق کے دور سے، غالباً حضرت انس بن مالک کے بھائی تھے یا کوئی رشتہ دار تھے، ان کو قتل کر دیا ایک قلعہ بردار نے، اور اس کو گرفتار کیا گیا، بعد میں مشرک تھا، اور پیش کیا گیا سیدنا عمر فاروق کے پاس، خلیفۃ المومنین، اور یہ ڈرا اور گھبرایا کہ اب میری گردن اتاری جائے گی، ظاہر قتل کا جرم ہے۔
سیدنا عمر نے کہا تمہاری گردن اتاری جائے گی، کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا پانی پینا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے، پانی پلاؤ اس کو. پانی پیش کیا گیا، پیالہ بھرا. غالباً سیدنا انس بن مالک نے خود ہی پانی پیش کر دیا کہ پیو جی، اس کے بعد گردن اتاری جائے گی. اب جب پیالہ لیا نا تو اس نے پیالے سے ہاتھ کانپنے لگا، اس کا پیالہ گرانے لگا. کہا جی پیو. کہا جی مجھے ڈر یہ ہے کہ میں پانی پیوں گا آپ مجھے مار دیں گے. میں نے کہا نہیں، جب تک تم پانی پی نہیں لو گے یہ والا ہم تمہیں نہیں ماریں گے. کہا اچھی بات ہے، پکا کال ہے، یہ پانی نہیں پیوں گا مجھے نہیں ماریں گے. اس نے پانی گرا دیا. اس نے کہا اب تو شرط پوری ہو گئی، اب تو آپ ہی مجھے ماریں گے، میں نے پانی گرا دی. سیدنا عمر فاروق نے کہا تم نے دیا ہے دھوکہ، تمہاری گردن اتاری جائے گی، اتارو اس کی گردن. اس وقت سیدنا انس بن مالک نے کہا کہ نہیں امیر المومنین، آپ کی زبان کا قول ضرور ہے، ہم اس کی گواہ ہے، آپ نے کہا ہے کہ یہ پانی پی لے تو. اب یعنی ایکیوزڈ بھی یہی تھے، ایکیوز کیا رہا یہ سوالی بھی یہی تھے، پلینٹیف یہی تھے، درخواست گزار یہی تھے کہ جی میری ہی درخواست ہے، اس کو میرے بھائی کے قتل میں ملوث پایا گیا، سزا دی. اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی گردن نہیں کاٹی جا سکتی. اور خلیفۃ المومنین ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے قول کو چھوڑ دیں، چاہے اس نے فراڈ کیا، ہم سارے جانتے ہیں یہ فراڈیت، اس نے چکر چلایا. امیر المومنین نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اسے معاف کرتے ہو تو ہم بھی معاف کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں اسے چھوڑتا ہوں، کیونکہ میں امیر المومنین کا قول نہیں جا سکتا کہ آپ کی زبان سے کوئی بات نکلی اور غلط ہو، یا آپ کا کلمہ میں کسی طرح سے اپنے بدلے کے لیے آپ کی زبان کے اوپر عرفانے دوں کہ جی عمر نے قول دیا اور پورا نہیں ہو سکتا. میں ایسا نہیں کروں گا، میں اسے چھوڑتا ہوں. اس آدمی نے کلمہ قبول کر لیا. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ چکر چلایا ہوا نظر آ جاتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی ہے، اکرام کا بھی طریقہ یہ ہے کہ وہ تو آگے چکر کے جواب میں چکر نہیں چلاتے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ وہ مکر ہوا مکر اللہ کرتے ہو، اس کو کوئی سختی ہو، کوئی پکڑنے کو پوچھنے والا تو پکڑتا ہے، تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں. اصحاب سبت کا بھی اسی لیے ذکر ہے کہ انہوں نے چکر چلایا تو ہم نے ان کو کھلی آزمائش میں ڈالا کہ اب نافرمانی کرو گے تب ہی تمہارا کام چلے گا، فرما بردار رہو گے تو بھوکے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہی آزمائش ہے. اب اس معاشرے میں بھی یہی ہے، آپ کسی سے پوچھ لیں تو وہ کہے گا کہ جی برا کروں گا تو رزلٹ آتا ہے، چکر چلاؤں گا تو گھر چلتا ہے. بھائی ایمانداری سے بیٹھے رہو، کوئی یقین ہی نہیں کرتا. سوال ہے، بے شمار مثالیں. تو ہاروت اور ماروت کو بھی نازل کیا، آزمائش میں بھی ڈالا، برائی بھی سکھائی، لوگوں کو بتایا بھی کہ یہ برا کام ہے جو ہم سکھانے لگے اپنے فرشتوں کے ذریعے. لوگوں نے کہا ہاں جی ہم تیار ہیں. پھر سیکھا تو ظاہر ہے، پھر جرم تو ہو گیا، پکڑے تو جائیں گے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی تھی ان کے لیے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اس کے آخرت میں رحمت الہی سے اس کا کوئی حصہ انہیں نہیں ملے گا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. بہت بری چیز ہے جسے بیچا ہے انہوں نے اس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش وہ کچھ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب ان کے ہاں اللہ کے پاس بہت اچھا پاتے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ کچھ جانتے. یہ جو آزمائش کا وقت ہوتا ہے، سختی کا وقت ہوتا ہے، میں نے کئی بار اس بات کو اس لیے دہرایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں اور جانتے ہیں، اس میں یہی بات ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک بھی دن نبوت کے اعلان کے بعد ایک بھی دن آرام سکون کا ریلیکس ٹائم نہیں گزرا، ایک بھی. جس دن آپ کہیں جی کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی سازش نہیں ہوئی، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی حملہ نہیں ہوا، کوئی ایونٹ نہیں ہے، ساری زندگی پھر تو وصال تک، آخری وقت تک بڑی بڑی مشکلیں، بڑی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے غزوات، بڑی بڑی سازشیں، قتل، بہت کچھ ہوا ہے اور ہر روز ہوا ہے. آئے دن کوئی دن آرام کا نہیں.
تو ایسے ہی ہوتا ہے ایمان والوں کے ساتھ. آپ اس میں کتنا قائم رہتے ہیں, آپ اسے کتنا اختیار کرنے کے لیے یس کہہ رہے ہیں, یہ آپ کے اوپر بات ہے. اور اگر آپ نہیں چاہتے تو بھائی جان آپ کا صرف نعرہ ہے. ہمارا جیسے ہم منافقین ہیں, چلو میں ہوں آپ نہیں ہیں, ہمیں ایک اچھا سہولت والا مکان چاہیے جس میں بجلی پانی گیس کا ایک مناسب انتظام ہو. ہمیں ایک مناسب سواری چاہیے, ایک گاڑی, بچوں کے لیے ایک اچھا اسکول چاہیے, مناسب روزگار چاہیے, چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ بھی چاہیے. کبھی کسی سینما گھر جا کر بیٹھ سکتے ہو, کبھی کہیں چھٹیاں ہیں تو آؤٹنگ کرنے سوات چلے جائیں, ایوبیا چلے جائیں, مری چلے جائیں, گھومیں پھریں, بچوں کو کہیں جھولے پر جھلا دیں. کیا یہ نہیں ہے ہمارے ذہن میں؟ کیا یہ ایک عام سی زندگی نہیں ہے کہ اللہ یا اللہ اتنا تو دے دے؟ بچے بےچارے دیکھتے رہتے ہیں, وہ یار گھما پھرا ہی لائے گا, ہے یا نہیں ہے؟ ان فیکٹ رزق حلال میں یا اپنے سورسز میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے کہ آپ کا مکان بھی ٹھیک ٹھاک ہو, مینٹیننس آپ کی پوری ہو. اب مکان تو بنا لیا, مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کبھی ٹوٹی خراب, کبھی نلکا خراب, کبھی پنکھا خراب, کبھی پینٹ ہو گیا, کبھی رنگ ہو گیا, کبھی دروازہ اکھڑ گیا. کی مینٹیننس کے ایک پیسے لگتے ہیں. ویل مینٹینڈ گھر اگر اپ ٹو ڈیٹ ہے, ہر وقت ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. لیکن آج کل جو سیلری ہے, آمدن ہے, آپ اس میں گھر پہ کیا لگائیں گے؟ آپ تو دال روٹی نہیں. 10 کلو گھی لانے والا بھی 5 کلو گھی پر آ گیا, 10 کلو چینی والا 5 کلو چینی پر آ گیا. وہ جو چھوٹی موٹی انٹرٹینمنٹ کوئی کسی پی ٹی پچھلے سالوں میں کر کے رہے تھے, وہ اب آپ گھر میں بھی نہیں کر سکتے. آؤٹ ڈور تو مشکل دور کی بات ہے, کر ہی نہیں سکتے. اگر کر رہے ہیں اسٹل ابھی تک آپ کر رہے ہیں, اس کا مطلب کہ آپ کے سورسز جائز نہیں رہے, انکم سے باہر جا رہے, آمدن سے باہر کی بات ہے. آمدن کے اندر 50-60 ہزار روپے, آپ 70 ہزار روپے کما رہے, اور آپ کی ایک اچھی فیملی ہے, 6-7-8 لوگ ہیں گھر کے, آپ کے گزارے نہیں چل سکتے, پاسبل نہیں. آپ بل دیں گے, بچوں کی فیس دیں گے, آپ گاڑی کا فیول دیں گے, آپ موبائل کا چارج کرائیں گے, آپ گروسری ڈالیں گے, آپ سبزی لائیں گے, آپ مرغی لائیں گے, چانس ہی نہیں ہے آپ سارا کر لیں, ہو ہی نہیں سکتا. بھائی سمپل 15,000 روپے تو پیٹرول کا چاہیے نا اس وقت. اسکول آنا جانا ہے, جاب پر آنا جانا ہے, 15,000 روپے آپ کا فیول لگ جائے گا. وہ بھی ان کنڈیشن میں کہ آپ رش سے پہلے نکل جائیں. آپ اگر رش میں پھنس گئے تو بھائی جان پھر تو کوئی ریشو ہے ہی نہیں. اور اس وقت جب آپ کو پیٹرول بھی ایماندار پیٹرول پمپ والا کوئی دے, ابھی تو کمال کے پیٹرول پمپ والے مہنگا بھی ہو گیا, وہ ساتھ ہی پانی بھی بھر رہے ہیں. بیڑا غرق ہمارے موٹر سائیکل کا بھی ہوا, اس میں اتنا پانی نکلا, 1-2 لیٹر ڈلوانے میں بھی اس میں بھی پانی. چاہے بارش کا چلا گیا, میں کہا بھائی ہمارے شیڈ کے نیچے بارش نہیں آتی, ہم پاگل تھوڑی ہے کہ اب بارش میں موٹر سائیکل کھڑا کریں گے. نہیں جی پانی ہے. میں کہا پھر وہ پمپ والے نے ڈالا ہوگا, اس نے کہا ہوگا تھوڑا پیٹرول دھو کے ڈالا, میلا نہ ہو, وضو کروایا ہوگا شاید پیٹرول کو. تو ان حالات میں آپ اپنی انٹرٹینمنٹس کی طرف نہیں سوچ سکتے, تو مینٹیننس پہ سوچیں گے کہ موٹر سائیکل کی تباہی لگ گئی گاڑی کی, اس کو ٹھیک کرانا ہے. بل زیادہ ابھی تو انشاءاللہ آئیں گی, ہماری حکومت ہے تو آئیں گے ہی بل زیادہ. وہ کہیں گے جی عوام بوجھ اٹھائے, یعنی عوام چائے نہ پیے, عوام ایک روٹی میں سے 4 بندے کھائیں. ہم سور کا گوشت بھی کھائیں گے, ہمیں مت روکنا. ہم شرابیں پیئیں گے, ہم حرام خور ہیں, ہم طوائفیں نچائیں گے, ہم بوریوں کی بوریاں نوٹوں کی لٹائیں گے, ہم آوارہ ہیں. تم ایک روٹی میں سے 4 آدمی کھاؤ, چور کے بچے بغیر سارے. پر اگر آپ کے لمیٹڈ سورسز آف انکم ہے, آپ کی سیلری نہیں بڑھی, تو آپ انٹرٹینمنٹ کا نہیں سوچ سکتے. آپ آگے بڑھنے, سختی آئے گی, مشکل آئے گی, پریشانی آئے گی, بھوک اور ننگ آئے گی. اگر آپ کو کہا جائے کہ بھائی جان سیدھا راستہ یہ ہے کہ اس تک آپ بچے کو اسکول نہیں بھیج سکتے, آپ کے گھر میں آٹا, گھی, چینی, دال, چاول نہیں آئے گا کل سے, آپ کے لیے لمیٹڈ 2 بالٹی پانی کی ہوگی, 24 آور آپ استعمال کریں گے. آپ وہ شاور کھول کے نہانے والے ایڈیٹو ختم کر دیں, وہ آپ کا لگژری ختم ہو چکی ہے. گاڑی آپ نہیں چلا سکتے, آپ کے پاس وہ پیٹرول نہیں. ابھی 2,000 روپے لیٹر پیٹرول ہے. آپ کو لگتا ہے 2,000 روپے لیٹر ہونے میں کوئی ٹائم ہے؟ بہت بے وقوف ہے آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ بڑا ٹائم ہے. جی انشاءاللہ. وہ ہمارے ایک دوست کل پرسوں آئے ہوئے تھے, میں نے انہیں بتایا, میں کہا جی کتنا ٹائم لگے گا پیٹرول 500 روپے اور یا 1,000 روپے تک لیٹر ہو جائے؟ نہیں انشاءاللہ ابھی تو نہیں ہوتا, 5-6 سال. میں نے کہا ہاں, جب تک شہباز شریف اپنا وہ ہماری بوٹیاں نہیں نوچ لے گا,
اور پھر زرداری نہیں نوچ لے گا 5-6 سال، یعنی 1.5-2 سال یہ گزاریں گے، 5 سال اگلے ان کے، 5-6 سال کے لیے انہوں نے قرض ادھار لے لیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا. بعد میں وہ جاتے ہوئے کہیں گے ٹاٹا ہم جا رہے ہیں، دیوالیہ بھی ہو گیا. اور آپ اس وقت تک سارے زور لگا چکے ہوں گے سروائیو کرنے کے لیے کہ ہم کسی طرح زندہ رہیں، اتنی روٹی تو ملے کہ زندگی گزر جائے. یہی ہوگا نا. تو باہر بیٹھے ہوئے بٹھانے والے چور کے بچے بغیر انہیں نہیں نظر آ رہا، لیکن وہ ایسا کریں گے، آئندہ بھی ہوتا رہے گا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ اب ٹرانسپورٹ آپ نہیں کر سکتے، آپ کو پیدل موو کرنا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی آپ افورڈ نہیں کر سکتے، رکشا ٹیکسی نہیں ہو سکتا، کوئی چانس نہیں کرایہ دیتے. اب آپ کو پیدل ٹریول کرنا ہے جب بھی جانا ہے کہیں. اب آپ کو اسلام آباد سے یا محفل میں آنا ہے، آپ اسلام آباد سے چل پڑیں کہ جناب علی صبح 4:30 بجے اسٹارٹ کیا ہے اور 9 بجے تک یہاں پہنچے، 3-4 گھنٹے کہیں بیٹھ گئے کہیں کھڑے ہو گئے، پھر اسی طرح 3-4 گھنٹے میں گھر چلے گئے. ظاہر ہے ایجڈ گھوڑے گھسے پہ آپ کتنا چل سکتے ہیں. یا ہم اسکول جاتے ہیں، یہاں 12-15 کلومیٹر اگر ٹریول کرنا ہے، صبح سے نکل جائے، بچوں نے بیگ چڑھائے ہوئے، کبھی ہم اٹھا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. آئندہ وقت یہ آنے والا ہے یا نہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں آئندہ یہ وقت نہیں آنے والا، یا آ جائے گا. اتنا مہنگا بھی ہو جائے گا کہ آپ واقعی افورڈ آپ نہیں ڈلوا سکتے. ابھی بھی نہیں ڈلوا سکتے نا. 250 روپے کا پیٹرول تو میں ابھی کتنے نہیں ڈلوا سکتا ہوں، سوچنے کی بات. 1000 روپیہ دوں تو 4 لیٹر پیٹرول، یعنی 2 دن آنا جانا بھی بہت مشکل. 2 دن بھی نہیں گاڑی چلے گی، چانس ہی نہیں ہے نا. بہت اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے تب بھی وہ 15 سے اوپر نہیں جائے گی، نہیں چلا سکتے. 1000 روپے اگر آپ ہر دوسرے دن صرف فیول کا تو آپ کہاں کتنا ڈلوائیں گے. اگر یہ فیول ان قریب جو ہونے والا ہے، جو آپ لکھ لیں گے جلدی سے ہو جائے گا، یہ 500 روپے تک 600 روپے تک ہو جائے گا، 530 540 تک یہ تھوڑے دن رک جائے گا جا کے. پھر آپ کہیں گے اللہ کا شکر ہو گیا. پھر پتہ چلے گا کہ جی 800 ہی ہوا ڈائریکٹ، کون سی دیر لگی. تو آپ کو بتایا جائے بھائی جان یہ لگژریز آپ کی ختم کر دی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو کیا آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کہیں گے کہ جی کوئی سہولت والی ایسی کوئی پارٹی آئے، کوئی ایسی جناب جماعت آئے جو ان مسائل سے ہمیں نکالے. ایسی بات ہے. آپ یہ کہیں گے کہ کوئی ایسی حکومت آ جائے جو پیٹرول سستا کر دے، کوئی ایسی حکومت آئے جو لگژریز واپس لائے، بجلی کھلی ہو، لوڈ شیڈنگ نہ ہو. عمران خان آ جائے سو فالٹ، چلو آپ ایک ازمپشن ہے کہ وہ آ کے وہ یوں گھمائے گا اور بجلی یوں خودکری ہوگی، پودوں میں سے بجلیاں نکلنے لگیں گی. ہے آپ وہ الماری کھولیں گے کپڑوں کی، اس میں سے بجلی یوں نکل کے کرنٹ آ رہا ہوگا کہ بھائی جی میں پنکھا چلا دوں آپ کا. کمال. ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ آپ دروازہ کھولے تو آگے الیکٹرک کار کھڑی ہے، چارج ہوئی ہوئی، لشپت چمک چھاؤں چھاؤں چلا رہی ہے، اس میں لائٹیں لگی، آپ اس میں بیٹھے، آٹومیٹک گاڑی ہو کہ صاحب جی کدھر جانا ہے، اسکول لے چلو، میں دروازہ خود کھولتا ہوں، گاڑی جائے دروازہ کھولے، باہر جائے آپ کو لے جائے. اسمارٹ گاڑی آپ کے پاس آنے والی. کمال آدمی آپ اس طرح کے وجہ سے. یا حضرت امام مہدی آ جاتے، وہ سوری چھڑی گھما کے وہ سارا ٹھیک کر دیں گے کسی دن. یا حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ بالکل ہی ٹھیک کر دیں گے سارا معاملہ. بہت اچھا ہے، اللہ کرے ایسا ہو. ان فیکٹ ایسا ہوتا نہیں، ایسا ہوتا نہیں. ورنہ حضور پاک نے وہ چھڑی بہت دفعہ چلائی ہوتی. بڑے موقع آئے تھے، کتنے تھوڑے موقع آئے تھے، بہت موقع آئے تھے کہ چھڑی چلانے کی ضرورت پیش آنے لگی تھی کہ جی اب تو قرآن میں لکھا ہے کہ چیخ پڑے لوگ کہ کب مدد آئے گی اللہ کی، کب آئے گی مدد. تو مر گئے، کئی تو مر گئے بھوک پیاس سے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی دم کر کے پھونک ماری، پیٹ درد واسطے، گیس درد واسطے، ہاضمے واسطے، ہے فلانا دم یہ پڑھو، پولی صورت سورہ واقعہ پڑھو، بیٹی کی شادی ہو جائے گی. کوئی ایک روایت بھی، کوئی ضعیف روایت بھی، کوئی ایسی بات کہی نہیں. لیکن پیران حضام نے کمال کیا، سارے مسائل کا حل وظائف کے ذریعے. شافی علاج، تعویذ ہی لکھ لو، گلے میں ڈال لو، کاروبار ہی کاروبار. اور کمال کاروبار بھی ہوا لوگوں کا چمکے بھی. پر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا. اپنے گھر میں 2 تعویذ لٹکا لیتے ہیں. ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں کہ جی 10 دن سے فاقہ ہے. حضور سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں، یا حضرت فاطمہ زہرا کہہ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں. آپ انہیں کہتے ہیں یہ تعویذ گھر پہ لٹکا لو ہے، انشاءاللہ دیکھو کیسے رزق برستا ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں نہیں ہوا جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. کمال.
اس وقت عمران خان جیسا سیانا کوئی نہیں آیا کہ میں ریاست مدینہ آپ کو بنا کے دیتا ہوں، دیکھو یار میں لنگر خانہ کھول دوں گا، وہاں جا کے روٹی کھا لیا ہے، وہ نہیں ہوا ایسے، پہنچ جاتے وہاں۔ بہرحال کوئی ایسا سیانا وہاں نہیں ایسا ملتا، وہاں بھوک ملتی ہے، وہاں پیاس ملتی ہے، وہاں پیٹ پر پتھر ملتے ہیں۔ جبکہ یہ بھی کنفرم ہے، اور صحابہ کرام نے اور امہات المومنین نے نبی پاک کو کہا بھی کہ آپ ایک بار دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو رزق نازل ہوگا، سہولت ہی سہولت نازل ہوگی، فراوانی ہو جائے گی، ریل پیل ہو جائے گی، دشمن زیر ہو جائے گا، فرشتے نازل ہو جائیں گے، اس میں دیر کون سی کا، بے شک ایسا ہی ہوگا، بے شک ایسا ہو سکتا ہے، اگر میں ایک بار کہوں تو میرا اللہ ایسا ہی کرے گا، وہ میری سنتا ہے ساری بات۔ لیکن میں تو فقر و فاقہ لے کر ہی جانا چاہتا ہوں اللہ کے حضور کہ انبیاء کا طریقہ یہی، منتخب شدہ لوگوں کا راستہ یہ، ایسا کیوں کہا ہوگا، کوئی وجہ ہوگی پیچھے۔ اسی لیے جو میں ابھی رو رہا تھا کہ پیچھے لگژریز کی جو لائف گزاری ہے لوگوں نے سہولت والی، فرعون سونے کے مکان، سونے کے محلات، بڑے بڑے سونے کے رتھ، سونے کے تخت، ہیرے جڑے ہوئے، بڑی بڑی حکومتیں، بڑی بڑی فوجیں، عجیب اسلحے، بڑے بڑے کمال کے کئی کئی کلو کے زیور، پیروں میں پہننے والے الگ، ہاتھوں میں پہننے والے الگ، مونجو داڑو کے الگ، ہڑپا کے الگ، آثار قدیمہ دنیا کے جدھر دیکھیں کمال کی بناوٹیں، کمال کی لگژری، سونے چاندی کے ڈھیر، سونا اور چاندی، ہیرے جواہرات زیورات سارے اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں، اس کے پہننے والے غائب ہو گئے۔ قرآن شریف میں کئی بار ایسے لکھا ہے کہ دیکھو جب ہم نے انہیں پکڑا تو کیا تمہیں ان میں سے ایک بھی ملتا ہے اب یہاں پھرتا ہوا؟ کیا ہم نے سب کو نہیں پکڑ لیا، یا ہم نے ان میں سے تھوڑوں کو چھوڑ دیا؟ ہم نے صرف اپنے منتخب شدہ فرما برداروں کو وہاں سے نکالا اور باقیوں کے اوپر عذاب برسا دیا، میں نے نہیں چھوڑا۔ ہم نے انہیں نکال لیا جو لگژریز کے اسیر نہیں تھے، جو راہ ہینڈ رف ہینڈ نکل گئے وہاں سے، آمنا و صدقنا کہتے، ہم نے انہیں کہا پیچھے مڑ کے مت دیکھنا ورنہ تم پتھر کے ہو جاؤ گے۔ آپ نے وہ پیچھے میکناز گولڈ وغیرہ اور وہ اس طرح کی فلمیں دیکھی ہیں جس میں آخر میں وہ کچھ لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک سونے کی ڈلی اٹھا لوں، جب سونے کی ڈلی اٹھانے کے لیے مڑتا ہے نا پیچھے، وہ اس کے اوپر پہاڑ گر جاتا ہے، نکلتا اس میں سے ہیرو ہی ہے، جو سیدھا آگے راستہ دیکھا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، وہ گھوڑا دوڑتا جا رہا ہے، بچتا وہی جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا۔ یہ مثالیں اسی لیے قرآن شریف میں اسی لیے کہ اگر پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہونا ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھنا کہ تم پیچھے رہ جانے والے ہو۔ ہم تمہیں جو راستہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی کا ہی طریقہ ہوگا، وہ کر کے دکھا رہے ہیں تمہیں، اس سے ہٹو گے تم کسی راستے پہ، کسی راستے پہ تمہیں لگژریز نہیں ملے گی، تمہیں پانی کی سہولت، تمہیں گیس کی سہولت، تمہیں بجلی کی سہولت، تمہیں مکان کی چھت، تمہیں گاڑی کی لگژری، تمہاری تعلیم، پیسہ اور روپیہ اور سیونگ، یہ ہمارے وعدے نہیں ہے کہ ہم تم سے کریں کہ ہم تمہیں روٹی کپڑا مکان دیں گے، اے ایمان والو، سورہ کوثر 40 مرتبہ پڑھ لیا کرو جمعے کو اثر سے پہلے پہلے۔ یہ مولوی نے بتایا ہے آپ کو، مولوی تو بیچارہ خود بھی چندہ ہی مانگ رہا ہے، لیکن کئی مولوی تو بڑے کامیاب ہیں بھائی۔ یہاں ہمارے بڑے قریبی، جو ہمارے بڑے محبوب، بڑے پیارے علماء حضرات ہیں، مفتیان حضرات ہیں، میں نے ایک دفعہ ابھی پچھلے دنوں ایک سروے کیا کہ جی ان کا یہ مدرسہ ہے، وہ کمپلیکس ہے، یہ مدرسہ ہے، پنڈی اور اسلام آباد میں نے کوئی رف آئیڈیا لگایا پراپرٹی کا، 100 ارب روپے کی آلموسٹ جائیداد ہے ایک بڑے مدرسے کی، بہت مشہور، ہمارے بڑے پیارے اور بڑے محبوب ہیں، 100 ارب روپے کی۔ کام کیا کیا ہے زندگی میں؟ کچھ نہیں۔ کاروبار کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ نوکری کی ہے؟ نہ جی الحمدللہ، اسی قرآن پڑھانے نے ساری برکت قرآن شریف کی ہے کہ یار یہ برکت صاحب قرآن پہ کیوں نہیں نظر آتی؟ جس نے قرآن تمہیں دیا، خود رسول اللہ پہ تو یہ برکت نہیں نازل ہوتی نظر آتی، آپ پہ کہاں سے، کس طرح، کون سے فارمولے سے آپ پہ نازل ہوئی ہے؟ اسی امتی ہیں نا جی، اسی سید ہونے ہیں نا جی، انتی اولاد، میں اگر تمہارے جد کے اوپر تو تھا نہیں وہ انعام، تم پہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے اصل پہ تو آیا نہیں، جہاں سے تم شروع ہوئے وہ تو وہی چراغ میں تیل بھی نہیں، آپ حاذا من فضل ربی کے نیچے لگے ہوئے، کمال آدمی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں،
آپ کل کے درس میں بھی دوبارہ پڑھیں گے، وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اسی طرح ان کے اوپر جابرین مسلط کرتے رہتے ہیں جو ان کے بد عقیدگی کو آگے بڑھاتے رہیں گے. کسی کے باپ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے قوم پاگل ہوئی بھی ہے. بچے بیٹھے باہر گورے چٹے امریکی برٹش شکل کے، وہ باہر بیٹھے، یہاں اپنے باپ کو کبھی لفٹ نہیں کرائی، کسی کے باپ کو وزیر اعظم بنانا ہے، ساڈا لیڈر آگے کمال ہے. وہاں اس کے دو ببلو بیٹھے مجھ کے مجھ سانڈ کے سانڈ ٹریلینئر نواز شریف کے ہے جی، لیکن مریم نواز آگے وہ تمہاری مامی لگتی ہے، تم کیوں نعرہ مار رہے ہو؟ عمران خان کے وہ بیچارے گول مٹول پیارے پیارے اتنے ہیں ممی ڈیڈی قسم کے بچے، وہ انگلینڈ میں بیٹھے تو انہوں نے کوئی لینڈ دین کوئی نہیں، کنجرو تہاڈا ہے، تسی پاگل دے بچے تسی کر کے جا جاؤ سارے پیچھے مل، میں نس جاؤں گا کہ جلسے دھرنے میں بلاؤں گا، میں بھاگ جاؤں گا اعلان کر کے پارٹی کرنے چلا جاؤں گا، تم سڑکوں میں کرنا. کم قوم ہے پاگل کہے ہاں وہاں اس کا جمائمہ کا ایکس ہیلپڈ ہے یہ، اس لیے ہم اس کی تقلید میں اسے انشاءاللہ وزیر اعظم بنائیں گے. بسم اللہ بناؤ بھائی جان، بسم اللہ، بہت اچھے کر رہے ہیں آپ صرف ایک حکمران اتار کر دوسرا حکمران بٹھانے کی بات کر رہے ہیں، دوسرا اٹھا کر تیسرا بٹھانے کی بات کر رہے ہیں، تیسرا اٹھا کر چوتھے کی بات کر رہے ہیں. آپ اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہے. ایک موزہ اتار کر ساتھ والے کو دے رہے ہیں، تو یہ موزہ پہن لے، اپنا موزہ مجھے دے دے. جرابیں بدل رہے ہیں اس طرح. وردی والا باجوہ اتار کے ایک اور وردی والا اتار بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یار حد ہو گئی تمہارے والے. وہ بھی وردی والا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں وہ بہتر ہوگا. کمال یار، وہ بھی وردی والا ہی ہوگا. ایک مولوی کو اتار کے آپ کے دوسرا مولوی مسجد میں بٹھاؤں گا، کمال کر دیا. وہ مولوی نہیں ہوگا. نہیں مولوی تو ہوگا، وہ تھوڑا بہتر ہے. اس میں اچھے اور برے کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ کسی کو کوئی مشین بنا لی ہے، آپ یہاں پہ کھڑا کریں گے بھائی جان یہ 4 کلو 300 گرام متقی ہے اور وہ 5 کلو 600 گرام متقی ہے، انہوں لے. یہ کہاں سے مشین آ گئی ہے آپ کے پاس؟ صرف فیورٹ ہے. آپ قرآن شریف میں بھی فیورٹ آیت نکالتے ہیں، آپ حدیث میں فیورٹ حدیث نکالتے ہیں، آپ معاشرے میں فیورٹ آئیڈیا نکالتے ہیں، فیورٹ ایریا نکالتے ہیں، میں یہاں مکان بناؤں. آپ فیورٹ لیڈر چنتے ہیں، مجھے پسند آ گیا ہے میں اس کو لوں. اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا، ان فیکٹ کچھ نہیں ہوتا. اندر کی کہانی کیا ہوتی ہے کہ ابھی اگر خدا نہ خواستہ کرائسس شروع ہو جائیں تو آپ اپنے بچوں کو ہی سنبھالیں گے، یا اس وقت آپ عمران خان کو سنبھالیں گے یا شہباز شریف کو سنبھالیں گے، آپ اسے سنبھالیں گے. آپ اپنے بچے سنبھالیں گے بھائی جان. بنیادی طور پہ آپ سیلفش ہیں، آپ باقی سارا چھوڑ دیں گے. آپ بچوں کو کہیں گے اندر بیٹھنا، بیٹھ میں آ رہی ہوں. ادھر پتہ چلا آٹے کی 2 بوریاں میں لے کے آتا ہوں، باپ بھی کہا وہ بیٹھو بیٹھو. پتہ چلا گھی کے 2 توڑے مل رہے ہیں، وہ پیکٹ میں 10 کلو گھی لیا. حالات بڑے خراب ہیں، فلانی دکان کھلی ہے، فلانا اسٹور، بیٹھ باہر سے تالا لگا کے جا رہے. آپ بھی بچوں کو سمیٹ کے بیٹھے ہو، باہر نہیں آنا، ابو منع کر. ابو وہاں سے 2 تھیلے بھرتے ہیں، ہاں شکر ہے مل گیا، یہ قمیض پھٹ گئی ذرا، چلو کوئی بات نہیں. اس لیول کے آدمی پتہ نہیں آپ اسلام کا جھنڈا اٹھا ہے. یار کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آپ ایک سیلفش لوگ ہیں. اپنی جیسے ہی جناب آئے گی نا سر پہ سب بھول جائیں گے. آپ صرف اپنی پھٹی کو سیے گے، میں اس کو دیکھنا ہے، بھول جائیں گے آپ سارے. قرآن شریف میں ایسے ہی لکھا ہے کہ جب ہم آزمائش دیتے ہیں نا اور اندھیرے میں ڈالتے ہیں تو تم کیا کرتے ہو؟ کھڑے ہو جاتے ہو. تو کہتے ہو تھوڑی روشنی ہوتی نا ہم چل کے دکھاتے. جب ہم بجلی کی کڑک بھیجتے ہیں تھوڑی سی روشنی آتی ہے چل پڑتے ہو، لیکن ڈرتے ایسے ہو کہ کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہو. کانوں میں انگلیاں. تمہیں پتہ ہے کہ یہی روشنی تمہاری آنکھوں کی بینائی بھی اچک کے لے جا سکتی ہے. کتنی دیر لگتی ہے ہمیں، کتنی دیر لگتی ہے. یہی تمہارا مانگا ہوا اور یہی تمہاری فرمائش خواہش کیسے تمہاری جان کے پیچھے پڑ جائے یہ تم نہیں دیکھتے. لیکن ہمارے لیے کون سا مشکل ہے، ہم چاہیں تو تمہاری بینائی اچک کر لے جائے. یہی روشنی، یہی چمک تمہاری بینائی اچک کر لے. اتنا ہی ایمان ہے، اتنا ہی عقیدہ ہے، باقی نعرے بازی. جب آپ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو مشکل راستہ، مشکل راستہ، سیدھا راستہ. پلاننگز ہوتی ہیں. آپ یا تو معیشت معاشرت کی بات کرتے ہیں یا حضوری کی بات کرتے ہیں، یہ 2 الگ چیزیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اکانومی کو کون جانتا ہوگا؟
کون غریب کا خیال کرنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہے؟ صحابہ کرام سے زیادہ کون ہے کہ غریب کا آٹا تیل چولہا جلتا رہے, اس کو پریشانی نہ ہو؟ ان سے زیادہ کس کو فکر ہے؟ تو ساری باتیں آپ نے لکھ دی ہیں, احادیث میں بھرپور موجود ہیں. کاروبار کیسے کرو گے, کھیتی باڑی کیسے ہے, دکان کھولنی ہے تو کیسے کھولنی ہے, ملازمت ہے تو کیسے ہوگی, غلام کے ساتھ کیا کرنا ہے, یعنی امپلائر کیا کرے امپلائر کے ساتھ, ایون اونٹ کا مالک اونٹ کے ساتھ کیا کرے, گھوڑے کا, بکرے کا, بکری کا مالک بکریوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھے. ان کے حقوق بھی لکھتی ہے کہ تم اونٹ پہ زیادہ مال نہیں لا سکتے. تو پر آپ جب ماننے پر آتے ہیں, جب عمل کی بات آتی ہے 10% بھی نہیں مان سکتے, سوال ہی نہیں. جیسے میں نے پھر بات وہی ہے کہ بڑی سخت مثال ہے کہ وہ نبی ہم نے مبعوث کیے اس لیے کہ وہ تمہارے بوجھ اتارے تمہارے کاندھوں سے. تو کوئی بھی ولنگ نہیں ہے اس بات پر کہ ہم اپنے کاندھے سے بوجھ اتارنا چاہتے ہیں, کوئی چانس ہی نہیں ہے اس بات. ایک منٹ میں چیخیں نکل کر فارغ ہو جائیں. کہ جی اسکول دی بڑی فیس ہے تھوڑی, ہاں جی بچہ کا بڑا مسئلہ, ہاں جی اب تو اسکول سارے بند ہو گئے, خیر ہو گئی ہوں تھوڑی فیس کا مسئلہ ختم ہو گیا, لان جان سارا موقع ختم, آپ کا ہم نے ایک بوجھ اتار دیا. خدا دا واسطہ جو اسکول کھول, بچہ بیڑا غرق ہو جائے گا بچے والا, اے وہی کورونا کے بعد بیٹھے رہے گھر, وہ تو پھر اسکول بند کرتے ہیں. کہ جی میں نے تو آپ کا بوجھ اتارا ہے, آپ بڑے ٹینس لگتے تھے, ہائی فیس نہیں ہے, ہائی فیس نہیں ہے, ہم نے لاکھ روپیہ فیس دے دی ہے, ہم اسکول کیسے لے جائیں کیسے چھوڑیں. تو ہم نے آپ کا ایک بوجھ اتارا, آپ کے کندھے پہ بوجھ, یہ بوجھ تو تسی رکھو نا, باقی دی گل کرو کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بیوی بڑی جھگڑالو ہے, ہم اس کو میکے بھیجیں. تو خدا دا واسطہ ہانڈی روٹی کون کرے گا یار, ان واپس لے کے ایج بڑی شدین جی, لیکن ٹھیک ہے یہی رکھنی. میں اس کو دیکھنا ہی چاہتا, مجھے اس سے نفرت ہے, بیوی کو مجھ سے نفرت ہے, ہم ایک دوسرے کے چور ہیں, لیکن ہم بچے پیدا کر رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک دن میں اس کو چھوڑ دوں گا. بیوی کا بھی فیصلہ یہی ہے کہ میں اسے طلاق لے لوں گی کسی دن, نفرت بہت ہے, جب موقع ملے گا میں اسے چھوڑ دوں گی. عورتوں کو جب موقع ملے گا 90% مردوں کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں اپنے شوہروں کو دوسرے کے شوہر کے پاس. پتہ نہیں وہ بھی کہتے ہیں وہ نواں جڑا دوسرے شوہر ہے وہ چنگا ہوتا, وہ بھی بندے کا پتر مرد ہی ہوگا, وہ بھری پڑیاں نہ ڈالتے ہیں. تو میں نے اکثر کئیوں سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ کو طلاق لے رہی ہیں تو آگے کیا گھر بیٹھنا ہے؟ نہیں انشاءاللہ کہیں شادی کریں. میں نے کہا وہ بھی مرد ہی ہوگا, وہ کون ہوگا؟ آسمان سے اترے ہوئے کوئی آئے ہوئے, کوئی بڑی سیل لگی, آپ کہیں گے نہیں اسی کو ادھروں لے آؤ گے وہاں, یہ فیصلہ یہ دانا ذرا خراب نکلا ہے, یہ مت ہوگا. اس طرح کے فیصلے, اس طرح کی فیصلے کی بھرمار. آپ اپنے بوجھ اتاروانا چاہتے ہی, آپ کو کہا جائے کہ جناب علی نوکری کی بڑی ٹینشن ہے, بار بار سیاست دفتری چل رہی ہے اور برا حال ہے, آپ کا رہبر کہے کہ جناب علی چلو آپ کی ٹینشن ختم, آپ کا دفتر بند, آپ کی نوکری ختم کر دی گئی ہے, اب آپ گھر بیٹھے, اوئے نہیں اوئے حال دعائی مچ جائے گی, اب میں کیا کروں گا, کھاؤں گا کیسے, میری نوکری بحال کرا دو کسی کا خدا دا واسطہ. وہ تو تمہارا ایم ڈی بڑا جابر ہے, نہیں کوئی بات نہیں, میں اس کے پیروں میں بیٹھ جاؤں گا, میری نوکری بحال کروا دو یار, یہ بوجھ میرا نہیں اتارنا تھا بھائی, آپ نے ایکشن جلدی لے لیا, نہیں کروائیں گے آپ. تو جتنے آپ نے آزمائشیں اٹھا رکھی ہیں, جتنی وہ آپ کو چھوڑنا کب چاہتے ہیں. آپ کہیں جی دکان کا بڑا مسئلہ ہے, بڑے لوگوں کا ادھار دینا ہے, جن فون آ رہے ہیں, کاروبار ڈاؤن ہے, دکان کا کرایہ 3 مہینے کا چڑھ گیا, کہیں جی ٹھیک ہے پرانا سارا ختم, دکان بھی ختم. آپ چیخے مارنے لگیں گے وہ میری دکان کھول یار, میں نے بیٹھنا ہے بھائی, میں کیا کروں گھر میں, پاگل ہوں جو, مجھے کچھ تو کرنا ہے. یہی بات قرآن شریف میں لکھی, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. ہم نے بنی اسرائیل کو کہا کہ یہ 12 چشمے, یہ من و سلوا, یہ آرام سکون, یہ تم پہ بادل نازل کر دیا, اب تمہیں نہ گرمی لگے گی نہ سردی لگے گی, خوشگوار ماحول, ندیاں بہ رہی ہیں, موج لگی ہوئی ہے, باغ بہار میں رہ رہے ہو, آؤٹنگ ہو رہی ہے, پکنک ہو رہی ہے, کھاؤ پیو موج کرو, امن والا شہر ہے, یہاں تم پہ حملہ بھی کوئی نہیں کرے گا. خدا دا واسطہ جی یار من و سلوا ہی کھا رہی ہے. ہم تو دالیں کھائیں گے, ہم تو سبزیاں کھائیں گے, ہم تو ککڑی اگائیں گے, ہم تو کدو اگائیں گے, ہم تو کھوتے کا سر اگائیں گے, تو سیانے لوگ, ہم تو عمارتیں بنائیں گے, ہمیں تو تعمیرات آتی ہیں, ہم تو سونے چاندی کے زیور بنائیں گے, عورتوں کو خوبصورت کریں گے تھوڑا, کہ کیا بات ہوئی پھکی نکی وہ بازو ننگے تو بڑی بس شگونی سی ہے, اب شگون ہو جاتا ہے بازو ننگے ہوں, 4 چوڑیاں پہنائیں گے بیگمات کو,
جو غلامی پہلے وہ کڑے ڈالتے تھے بنی اسرائیل والوں کو اس لیے کہ یہ غلام ہو گیا، عورتوں کے ناکے چھید کے اس میں وہ نکیل ڈال دیتے تھے، ابھی بھی گائے بھینسوں کو نکیل ڈال دیتے ہیں اس لیے کہ وہ قابو رہے، عورتیں ولنگلی آج ناکے چھدوا کے نا وہ نچ ڈالتی کہ ہم ذرا ڈھور ڈنگر نظر آئے ڈھور ڈنگر تو نظر آئے گا بس کہ جی ہمیں نکیل ڈالی ہوئی کسی نے، ہماری نکیل کسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ وارث شاہ والی ہوتی تو کیا بات تھی، وارث شاہ والی ہوتی بات تھی، وارث شاہ ساڈا کچھ بھی نہیں، ساڈی نت قسم دے ہاتھ میاں، وہ والی نت ٹھیک تھی، وہ اللہ سے رجوع کرتے، وہ ڈائریکٹ کہ جی میری نت تو اس کے ہاتھ میں، میرا اپنا کچھ بھی نہیں، وارث شاہ والی نت ڈال دیں۔ لیکن آپ نے تو ایسی فیشن کے نام پہ اب وہ غلامی کے اسیر وہ وہاں سے سمبل لے کے وہ ہاتھوں میں چوڑیاں کڑے، آج بھی وہ ہتھکڑیاں ڈالتے ہیں نا وہ وہی چیز ہے، لیکن اب وہ فیشن ہے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے یہی کہا کہ جی ہم بڑے معمر ہیں اور وہ اپنا ماہر تعمیرات ہیں اور ہم بڑے جناب ڈیزائنر ہیں اور ہم سونے کے زیورات اور ہم کپڑا لگتا ایسا بناتے رہے، فرعون کا ایسا جڑاؤ زیورات کے ساتھ سونے کے تاروں سے اس کے وہ سیدھے تھے گاؤنز دیکھنے والے تھے، ہمیں وہ کام بتاؤ۔ آپ نے کہا جی یہاں بیٹھ جاؤ، باغ لگا ہوا ہے، جب کہو گے بارش کروا دیں گے، جب کہو گے نہریں بہیں گی، بیٹھو موج کرو، لیٹ جاؤ اٹھ جاؤ گھومو پھرو، کھانے کے ٹائم پہ کھانا آ جائے گا، پانی کے ٹائم پہ پانی آئے گا، یار یہ بھی کوئی زندگی یار، ویلے رہ گئے اس میں۔ ڈر اس بات سے مجھے لگتا ہے کہ جنت میں بھی کہیں ہم یہی سوال نہ کرتے کہ یار اسی مطلب ٹیک لگا کے بیٹھے رہے، 36 کروڑ سال ہو گئے یار بیٹھے بھی، اس باغ میں چلے گئے اس باغ میں چلے گئے، یہ حور کا ڈانس دیکھ لیا، وہ حور ساتھ آ گئی، یہ نکل گئی وہ آ گئی، یار بس یار کوئی لڑائی، کوئی مناظرہ، کوئی بحث، کوئی جنگ، کوئی جدل، کوئی علم، کوئی اسکول، کوئی کتابیں، کوئی علم حاصل کرنا، کوئی عبادت کا طریقہ، کوئی مسجد، کوئی حرم، کوئی آدمین حج کا کوئی پیکیج ہو کہ اس سال حج ہو رہا ہے جنت میں آپ کو لے کے جائیں گے 4,80,000 روپے جمع کراؤ، ایک چیلنج ہو کہ ہم کمیٹی ڈالیں، کریں قربانی کریں، آپ کی بڑے سے بڑا جانور آپ کے لیے ذبح کریں، جنت میں تو کرتے ہو آپ۔ پہلے تو سورسز ذرا کم تھے، وہ ماڑا سا ویل لے کر آتے تھے، اب تو ہم بڑا لے کر آئیں گے، 26,000 ٹن کا وزن ہوگا اس کا بیل کا، اور ہمارے اندر طاقت بڑی ہو، بڑا دل کا ہے یوں کر کے ایسے ہم بیل گرائیں اکیلے ہی، پہلے قابو نہیں آتا تو مچھر جاتا تھا، لیکن اب مجھے اتنی طاقت دے دے 130 فٹ تو میرا ویسے ہی مولانا طارق جمیل کی جو ہے سکت ہو جائے گا، ایسے کروں بیل گرا دوں۔ تو جنت میں بھی یہی فرمائشیں کرنے لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ پھر ذلت کی زندگی میں، جو بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ پھر جاؤ ذلت کی زندگی میں ذلیل ہو جاؤ، پھر کماؤ خود اور ڈالو اپنے بوجھ، ہم نے بوجھ تمہارے اتارے تھے تم نے اپنے پر ڈال لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہ تمہارے بوجھ اتارنے والے ہیں، تو میں یہی روتا ہوں کہ آپ اتروانا کب چاہتے ہیں۔ بہرحال ہمیں نئے نئے حکمران چاہیے، جبکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں کہ جس کا ایک ہی حکمران ہو، ایک ہی آقا ہو اور نرم خو ہو، وہ مطمئن ہوگا، یا وہ زیادہ مطمئن ہوگا جس کے کئی آقا ہوں اور بہت سخت گیر ہوں۔ تو یہ مثال ہم تمہیں قرآن شریف میں لکھ کر دیتے ہیں کہ شاید تمہیں عقل آئے کہ تم اسے پڑھو اور فیصلہ کرو کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، لیکن کون اس کو پڑھتا ہوگا؟ نہ جی نہ، اپنا لیڈر آوے ہی آوے، باقی اسی آپ کر لیں گے، تھی عمران خان نو لے آؤ، باقی اسی آپ کر لیں گے، تھی لاکھ روپیہ دیو، خرچہ اسی آپ چلا لیں گے، وہ کھوتے گے پوترو لاکھ روپیہ تو تمہارا آ رہا ہے نا، اب آج سے 15 سال پہلے کس کو لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ تھی؟ 5,000 7,000 10,000 8,000 والے تھے، ویسے لاکھ تنخواہ ہو جائے نا، توبہ تو میں انی پا دیا، میں لاکھ روپے تنخواہ ہو۔ اب اس وقت جتنے لوگ ہیں پاکستان میں 99% کروڑ پتی ہیں، ایک گھر بھی اگر آپ کا ہے آپ کروڑ پتی، اس کروڑ روپے کا فائدہ کیا؟ کچھ بھی نہیں، فارغ ہو کروڑ پتی آپ ہو۔ تو یہی چیز ہے کہ آپ مال بدلہ مانگتے ہیں اور اموال مانگتے ہیں، باقی کہتے ہیں اسی آپ کر لیں گے، اسی بات اتنا کر دو یا اللہ ہمارا گھر بن جائے، قرضہ منظور ہو جائے، قرضہ بھی منظور ہو جاتا ہے، گھر بھی بن جاتا ہے، آپ کو لے ایک نیا ایشو بن جاتا ہے بیڑا کر، کیونکہ بوجھ اتارنے کی دعا تو کبھی کرتے ہیں، بوجھ اتارنے کی دعا کون کرتے ہیں؟ کہ میرے سارے بوجھ اتار دے، تو لے لے اور میرے کاندھے ہلکے کر دے کہ میں فضا میں پرواز کروں تیرے حضور،
بس تو ہو اور میں اور پھر تو ہی ہو پھر میں بھی نہ ہوں. ایسا کہنے والے صرف صوفیہ کرام بزرگان دین ہیں جن کا بیڑا غرق کر دیا مقلد تقریر کرنے والا ہے جی. وہ غوث الاعظم سے ہی بچے مانگتے رہتے ہیں. وہ چشت اہل بہشت کا ہی نعرہ لگاتا رہتا ہے چور کے بچوں. تو یہ کب کسی نے کہا ہے تمہیں؟ کب ہوا ہے یہ؟ اگر ایسا ہوتا تو خواجہ غریب نواز نے عبادت نہ کی ہوتی. وہ کیوں ساری رات گڑ گڑاتے رہے عبادتوں میں؟ وہ کیوں توبہ استغفار بتاتے رہے؟ آزاد بتائے بھرے پڑے کہ دن رات توبہ استغفار کرتے رہو. کسی وقت تمہارے نبی ایسے کرتے؟ تو سالے عجیب میراثیوں کے جی چشت اہل بہشت ہم داخل ہو گئے ہم بہشت میں جائیں. اور دفان ہو یار، جا کے جان چھوڑو یار، جاؤ جنت میں یار، ڈر کے بیٹھے ہو. نہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہمیں تو ابھی 1000 سال کی زندگی چاہیے. فیورٹ ہے آپ جائیں جنت میں یار، مکائیں آپ کو وہاں پہ روٹی کپڑا مکان بہترین ہے، زنانیاں ادھر آ رہی ہے ادھر جا رہی ہے، اور کیا بات ہے، خوبصورتی ایسی کمال کی ہوگی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھیں آپ. تو جائیں نا یار، مانجا مکائیں نہ بیٹھے کیوں؟ پہلے نہیں اللہ نہ کرے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ نہ کرے، اللہ پاک صحت دے، حیاتی دے، لمبی عمر دے. ہماری تو دعائیں ہی. اور چور بازاری کی دعائیں ہیں ساری. چور بازار ارے فراڈ چکر بات. بہرحال اپنے لیے انسان کو جو پسند آتا ہے بس اس کو ہدایت وہی اچھی ہے. گل تھوڑی ساری ٹھیک ہے لیکن گل ساری بھی بری نہیں. اسی غلط نہیں نہ کہہ رہے، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم تو ابھی چول مار رہے تھے. ٹھیک ہے جناب، بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے بس.